جیسے جیسے میری عمر میں اضافہ ہوتا گیا مجھے سمجھ آتی گئی کہ اگر میں 30,000 روپے کی گھڑی پہنوں یا 3,000 کی، دونوں وقت ایک جیسا ہی بتائیں گی۔ میرے پاس 30,000 روپے کا بیگ ہو یا 3,000 روپے کا، اس کے اندر کی چیزیں تبدیل نہیں ہوں گی۔ میں 300 گز کے مکان میں رہوں یا 3,000 گز کے مکان میں، تنہائی کا احساس ایک جیسا ہی ہوگا۔ آخر میں مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر میں بزنس کلاس میں سفر کروں یا اکانوی کلاس میں اپنی منزل پر اسی مقررہ وقت پر پہنچوں گا۔ اس لیے اپنی اولاد کو مالدار ہونے کی ترغیب مت دو، بلکہ ان کو یہ سکھاؤ کہ وہ خوش کس طرح رہ سکتے ہیں، اور جب بڑے ہوں تو چیزوں کی قدر کو دیکھیں، قیمت کو نہ دیکھیں۔ دل کو دنیا سے نہ لگاؤ کہ وہ فانی ہے، بلکہ آخرت سے چمٹ جاؤ کیونکہ وہ باقی رہنے والی ہے۔ فرانس کے ایک وزیر تجارت کہتا تھا، برانڈڈ چیزیں مارکیٹنگ کی دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہوتی ہیں، جن کا مقصد تو امیروں سے پیسہ نکلوانا ہوتا ہے، مگر غریب اس سے بہت متاثر ہو رہے ہوتے ہیں۔ کیا یہ ضروری ہے کہ میں آئی فون اٹھا کر پھروں تاکہ لوگ مجھے ذہین اور سمجھدار مانیں؟ کیا یہ ضروری ہے کہ میں روزانہ میک یا KFC کھاؤں تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ میں کنجوس ہوں؟ کیا یہ ضروری ہے کہ میں روزانہ دوستوں کے ساتھ ڈاؤن ٹو ڈاؤن کیفے میں اٹھک بیٹھک پر جا کر کیا کروں تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ میں خاندانی رئیس ہوں؟ کیا یہ ضروری ہے کہ میں نائک یا ایڈیڈاس یا گوشی لوکیٹ سے کپڑے لے کر پہنوں تو جینٹل مین کہلایا جاؤں گا؟ کیا یہ ضروری ہے کہ میں اپنی ہر بات میں 2-4 انگریزی کے لفظ ٹھونسوں تو مہذب کہلاؤں؟ نہیں، میرے کپڑے عام دکانوں سے خریدے ہوئے ہوتے ہیں، دوستوں کے ساتھ کسی تھڑے پر بھی بیٹھ جاتا ہوں، بھوک لگے تو کسی ٹھیلے سے لے کر کھانے میں بھی آڑ نہیں سمجھتا، اپنی سیدھی سادی زبان بولتا ہوں۔ میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو میرے ایڈیڈاس سے خریدے گئے ایک جوتے کی قیمت میں پورے مہینے کا راشن لے سکتے ہیں۔ میک میں نے ایسے خاندان دیکھے ہیں جو میرے ایک برگر کی قیمت میں سارے گھر کا کھانا بنا سکتے ہیں۔ بس میں نے یہاں سے راز پایا ہے کہ پیسے سب کچھ نہیں۔ جو لوگ ظاہری حالت سے کسی کی قیمت لگاتے ہیں وہ فوراً اپنا علاج کروائیں۔ انسان کی اصل قیمت اس کا اخلاق، برتاؤ، میل جول کا انداز، صلہ رحمی، ہمدردی اور بھائی چارہ ہے۔ ایک دفعہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے حضرت خواجہ حسن بصری کو ایک خط لکھا جس میں درخواست کی کہ آپ مجھے کوئی نصیحت فرمائیں جس سے مجھے ہر کام میں مدد ملے۔ آپ نے جواب میں لکھا، اگر خدا تمہارا مددگار ہے تو پھر تمہیں بے خوف رہنا چاہیے، اگر خدا مددگار نہیں تو کسی سے کوئی امید نہ رکھو۔ ایک مرتبہ
حضرت سفیان سوری رابعہ بصری کی زیارت کے لیے آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک امیر کبیر آدمی نہایت افسردہ کھڑا ہے۔ آپ نے پوچھا تو وہ کہنے لگا، میں دیناروں کی ایک تھیلی نظر کے لیے لایا ہوں، مگر جناب رابعہ نے قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ ہو سکے تو آپ ہی میری سفارش کر دیں۔ اس پر حضرت سفیان سوری اندر گئے اور اس آدمی کا پیغام پہنچایا۔ حضرت رابعہ نے روتے ہوئے کہا، پروردگار جانتا ہے کہ میں اس سے دنیا مانگنے میں آڑ محسوس کرتی ہوں، حالانکہ وہ تمام دنیا کا مالک ہے۔ بھلا ایسے شخص سے کیوں کر کچھ لوں جو اس کا مالک نہیں ہے؟ اس پر وہ متقی آپ کے پاس گیا۔ آپ اس کی بات سن کر بولے، مجھے فقیر جان کر لوگ کچھ بیچ دیتے ہیں اور زندہ رہنے کے لیے کچھ کھا بھی لیتا ہوں۔ اتنا کہنے کے بعد آپ نے اس خراسانی کو گاؤں میں رہنے والے ایک شخص کا پتہ دیا اور کہا، اس کے پاس چلے جاؤ، شاید عقل حلال مل جائے۔ وہ متقی خراسانی گاؤں میں جا کر اس شخص سے ملا اور اپنا مدعا بیان کیا، جس پر وہ بولا، اگر پہلے آ جاتے تو عقل حلال مل جاتا، مگر اب نہیں، اس واسطے کہ ایک روز میرے بیل آپس میں لڑتے ہوئے دوسرے کے کھیت میں جا پڑے اور اس کے کھیت کی مٹی ان کے پاؤں میں لگ کر اس کھیت میں مل گئی، اس لیے اس کھیت کا اناج عقل حلال نہیں رہا۔ شیخ سری سکتی کے پاس ایک روز ابو القاسم حضرت جنید تشریف لائے تو انہیں روتے ہوئے پایا اور پوچھا، حضرت آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا، کل شب کو میری لڑکی آئی تھی، اس نے کہا، ابا جان آج کی رات سخت گرمی ہے، میں پانی کی تھیلی ٹھنڈی ہونے کے لیے کسی جگہ لٹکاتی ہوں۔ میں نے کہا، اچھا جہاں موقع دیکھو وہاں لٹکا دو۔ وہ تو لٹکا کر چلی گئی، مگر میں نیند کے غلبے سے سو گیا۔ خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک عورت نہایت حسین و جمیل، جس کی نظیر دنیا میں نہیں ملتی، آسمان سے زمین پر اتری۔ میں نے اس سے پوچھا، تو کس کے لیے ہے؟ اس نے کہا، کسی کے لیے بھی صحیح، مگر اس کے لیے نہیں ہوں جو ٹھنڈا پانی پیے۔ میں یہ خواب دے کر بیدار ہو گیا اور اس تھیلی کو پھاڑ دیا۔ حضرت اویس کرنے کے بارے میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتے حضرت اویس کرنے کی شکل کے پیدا کر کے ان کے درمیان حضرت اویس کرنے کو بہشت میں داخل کرے گا، تاکہ مخلوق ان کو نہ دیکھ سکے سوائے اس شخص کے جس شخص کو اللہ تعالیٰ چاہے گا کہ ان کی زیارت کر لے، کیونکہ اویس نے دنیا میں محض اس لیے چھپ کر خدا کی عبادت کی کہ دنیا کا کوئی آدمی ان کو نیک نہ سمجھے، اس لیے قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ اس کو مخلوق کی نظروں سے پوشیدہ رکھے گا، کیونکہ میرے دوست میری قبا کے نیچے ہیں، میرے سوا ان کا کوئی نہیں پہچان سکتا، میرے سوا ان کو کوئی نہیں پہچان سکتا۔ آخر میں نوٹ، اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیے تاکہ اللہ کسی کی زندگی کو آپ کے ذریعے بدل دے۔ آخر میں دعا ہے، جو دوست ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی کروڑوں ڈیروں رحمتیں
برکتیں رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ تو دوستو ویڈیو اچھی لگے تو اسے سبسکرائب ضرور کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔